their research activities, their linkage with the industry, and the proper projection and the propagation of their research work. We are excited. Welcome back, viewers. We are right here after the break और आज चल रहा है Microsoft Imagine Cup 2019 का इवेंट और साथ साथ हम लोग पार्टिसिपेंट को भी शामिल कर रहे हैं, लेकिन आज के इवेंट जो है वो आखिरी लम्हात की तरफ रवाना हो चुका है। तो जनाब आखिरी हमारे पार्टिसिपेंट भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बड़ी मजेदार और एक्साइटिंग न्यूज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। हमारे पास हमारे जो ऑनरेबल गेस्ट सैयद अहमद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। He's the CEO of DPL. Assalamu alaikum sir, we welcome you to this event. वालेकुम सलाम जी। सर क्या कहेंगे आज के इस इवेंट के बारे में? टेक्नोलॉजी का दौर है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इस तरह के प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स को फराहम किए जा रहे हैं कंपटीशन के तौर पर। What do you say about it? I think Imagine Cup has been happening since many years, I guess, or it's a great platform to provide opportunity for students to work at an international level, compete at an international level. So I think practical projects के ऊपर जोर होना बहुत ज़रूरी है और this is the closest you can get to being practical. So I guess this is a wonderful initiative. व्यूअर्स आपको दोबारा से बताती चलूं, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट सैयद अहमद साहब, चेयरमैन पाशा, CEO ऑफ DPL हमारे साथ मौजूद हैं। साथ साथ हम पार्टिसिपेंट को भी शामिल कर दे रहे हैं और हमारा लास्ट जो पार्टिसिपेंट है हमारे, उनको भी मैं अनाउंस करती जाऊं, हमारे साथ मौजूद है नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। तो देखते हैं क्या इनोवेशन लेकर आए हैं ये हमारे जजेस के सामने। Hello. Okay. Assalamu alaikum. My name is Anshra Bey and I belong to NUST. And I'm here to represent my project named Foodie Knows in Food and Beverages. Now the perspective regarding Foodie Knows. So these are the statistics which state that every year food poisoning causes 600 million illnesses, which further lead to 420,000 deaths. And out of these 420,000 deaths, 125,000 deaths are suffered by children under 5 years. Diseases caused by food poisoning are diarrhea, salmonellosis, cholera, and which eventually lead to death. The major affectees of food poisoning are pregnant women, young children, older adults, and people with immune systems weakened from medical conditions such as diabetes, liver cancers, or HIV, AIDS, and stuff. So here, in Pakistan, abhi recently is tarah hua कि autopsy of Karachi stated that 2 siblings died because of food poisoning caused by Arizona grill. And then secondly, SFA, Sindh Food Authorities, sealed 3 snack factories because they were using substandard food items in their products. And then PFA, Punjab Food Factory, sealed an illegal factory which was producing fake chocolates and jellies from expired products. There was no check being made on them. And then fourthly, the SFA raided restaurants in Karachi, mainly in Burns Road, Southern, North Karachi, and New Karachi, and 3 factories were sealed. And further, complete survey is being carried in Bani Market here in Rawalpindi due to fried or raw fish they are providing. ये अभी करंट स्टेटिस्टिक्स मैं आपको बता रही हूँ इन द लास्ट December 2018 and then the start of January 2019. And then this food poisoning is just not restricted to Pakistan. This is across the globe, as here in US it states that 48 million people get sick, and then out of which 128,000 are hospitalized and 3,000 die annually. And then according to US Centers for Disease Control and Prevention, food poisoning is actually getting worse day by day. And since there is no control being made, it is increasing. And the pathogens are increasing as well since 2006, and there is no control being made. And here are a few of the countries which are highly rated in food poisoning, such as Morocco, Thailand, and as stated all here. Now coming towards the problem statement. What is the basic problem over here? There is a disease known as anosmia. I myself is a patient of anosmia. This disease is basically when you people cannot smell. ये इस तरह होता है कि when inflamed membranes cause the olfactory receptors to block the nose, due to which you cannot smell. अगर मेरे सामने खाना था, I cannot smell that properly. और अगर मैं smell नहीं properly कर सकती, तो I cannot distinguish whether the food is fresh or not.
And then smell is poorly developed sense in humans as compared to that of dogs. It is 1:50. If humans have 1, and to that ratio is 50 in dogs. And then there is no quality check in food industries being made all over the world. So the basic goal is WHO के जो standards हैं हम लोगों के उनको हम follow करें, and I am picking the 3rd, 10th and 12th. The third states, which states that good health is maintained, reduced inequalities, by this I mean that rural areas can also get this product, and as well as the urban areas, as well as the underdeveloped countries, as well as the developed countries. And then they are responsible consumption and production of food. That means that hygienic food is produced and provided to the customers and consumers. Now I'll tell you the workflow of the product. So firstly, we'll be having a container in which we'll be placing our food sample. And then the smell produced by that smell is basically composed of gases, chemical gases produced by the food, and then that is made here to the sensor array. The sensors I'm using are TGS 2600 for methane, carbon monoxide, ethanol, TGS 2602 for hydrogen sulfide, and TGS 2603 for trimethylamine. Now, why are these gases more common? Because in every food, there are 3 basic components, which are proteins, fats, and carbohydrates. Whenever carbohydrates are broken down, they produce methane, carbon monoxide, and VOCs, which in here I'm including ethanol. And then whenever proteins are broken down, they produce amines, and for which TGS 2603 is catered. And then I'll acquire data from these sensors, and then that would be given onto the microcontroller. The microcontroller to be used is LPC 1768 ARM7. And then here I'm using your machine learning principal component analysis in order to reduce the dimensionality. Since I'm having 3 basic sensors, and along with their temperature and humidity sensors, it would also be incorporated. And for that, I'll be using PCA. By PCA, I'll just focus on 2 basic features. And then Azure machine learning for, I'll be using K nearest neighbors. Here the K value would be 2, which would detect that whether the food is stale or not. And then these are the basic threshold concentrations of methane, carbon monoxide, hydrogen sulfide, TMA. Above these concentrations, these are harmful for human. And then I'll be having an LED display for results to detect whether the fish is stale or not. The technologies used are Azure, Python, and ARM GCC compiler. And the basic features, it is portable. Portable ke is tarah ke you can get it installed somewhere, or you can carry that along as well. Secondly, it gives fast results. Fast results in a way that it would not take more than 1 minute to detect whether the food is fresh or not. Because the training time would be 30 seconds, and incorporating a bit of more delays, so it would not exceed 1 minute. And then it is cost effective. It is not unlike those big giant machines in order to detect food quality, and then it is automatic. Now comparison with other products. So TerraSense, first we have TerraSense. What TerraSense actually does is this, that it takes images of food items and then performs analysis and then detect whether the food is fresh or not. Like for suppose if you are having a 16 megapixel camera and I'm having a 5 megapixel camera, तो difference तो यहीं पे आ गया. Difference यहीं पे आ गया कि हमारी food की जो picture की quality है, that would define not the food itself. So my product would detect to the basis of smell and not pictures, which is more accurate. And then electronic nose for food adulteration. So this product basically focuses on adulteration. By adulteration, I mean कि कितनी मिलावट हुई है एक चीज़ में. अगर I have milk, pure milk, और दूसरा milk है जिसके अंदर पानी involved है, ठीक है? I won't know that, so it is just for adulteration and not for food freshness. So my product would check for food freshness. And then we have Eagle EPX. What this technology does is that through the radiation, X-ray radiations, it detects whether metallic components are involved in it or not, such as mercury, which are poisonous. अच्छा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ मूव कर सकते हैं? क्या करंट स्टेज क्या है? वीडियो कुछ दिखा दें या कोई अगर? Sir, it is yet in process.
It is yet in process, like 75% of it is complete, but it's yet not in a product form. کس فارم میں ہے مطلب کیا ہے کوئی باکس ہے کوئی سر ابھی باکس وغیرہ پراپر وہ نہیں بنا لیکن یہ ہے کہ وہ جو پی سی بی وغیرہ پہ ہے انسٹال وہ ہوا ہے کنیکشنز وغیرہ بنے ہوئے ہیں اٹ از ناٹ ان اے پروڈکٹ. تو اگر اس کا ڈیمو دینا ہو تو کیا ٹائم لائن ہے اس کی سر دکھانا ہو کچھ کر کے مطلب مجھے مزید اس طرح 2 weeks جو ہے اس کی پروڈکٹ کی مطلب پورا بننے میں اس طرح لگ جائے گا. یو شیور کہ 2 weeks میں وہ پریزنٹیبل ہوگا؟ یس سر. اچھا ٹھیک ہے. اچھا تو may I continue from here? I think okay. So extra radiations are basically harmful for humans and then definitely اگر آپ اس کو فوڈ پہ مطلب کریں گے امپوز کریں گے تو وہ اور بھی ہمارے لیے ہارمفل ہو جائے گا. جبکہ my product it does not incorporate X-rays. Now who is it for? So it is for rural people, urban people, anosmia patients as told before, and then food industries. Now the value proposition. So it is highly economical in a way that it is low power and low cost, just $300, and then it is highly easy to use. Madam, किसने कहा $300 low cost है? Sir, it's in a way کہ اگر آپ جس طرح میں ایگل ایک کی بات کری تھی اس کے اندر یہ تھا کہ وہ بہت جائنٹ مشینز تھیں اور ان کی کاسٹ جو ہے اٹ ایکسیڈیڈ لائک 1 lakh plus. تو اس کیس میں کمپیئر ٹو دا ادر تھنگز وچ آر دیئر آلریڈی ان انڈسٹری جبکہ اس طرح کا پروڈکٹ انڈسٹری میں اس طرح کا نہیں ہے تو اس کے اگر کمپیریزن میں دیکھا تو اٹ از لو کاسٹ. نہیں چلیں ہم اپنا سوشیو اکنامک کنڈیشن دیکھتے ہیں کنٹری کی. وٹ ڈو یو تھنک کہ کتنے لوگ اس کو افورڈ کر سکیں گے؟ سر اگر میں لوگوں کی بات کروں اگر میں فوڈ انڈسٹریز کے پرسپیکٹو سے بات کروں تو اگر فوڈ انڈسٹریز ان کو انکارپوریٹ کر لیتی ہیں تو آئی گیس 30,000. اگر آپ ان کے لیے ایز اے سروس لانچ کر رہی ہیں پھر ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو فار میسز لانچ کر رہی ہیں پھر آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اٹ ول ورک. جی سر 30,000 مطلب میں نے انڈسٹریز کو کیٹر کرتے ہوئے دیکھا تھا تو 30,000 از 30 نہیں ہے ویسے $42 کا 140. ایگزیکٹلی. آپ کو اسلام آباد فوڈ اتھارٹی یا اس طرح کی کوئی فوڈ اتھارٹیز جو ایگزسٹ کرتی ہیں پاکستان میں آپ ان کے ساتھ کوئی ہے؟ سر میرا اس طرح ہے کہ میں نے جو فوڈ سیمپلز لیے تھے نا وہ یہ تھا کہ میں نے 1-2 مطلب جو میس وغیرہ ہے جس طرح میں ہاسٹلائٹ ہے تو میں نے ان سے بات وغیرہ کی تھی کہ جیسے کوئی آپ کا کھانا بچتا ہے تو وہ جس طرح وہ اسٹیل ہوتا ہے تھوڑا سا باسی ہوتا ہے تو ڈو گیو دیٹ ٹو می. تو ان سے میری بات وغیرہ تھی کیونکہ ہمارے اچھے خاصے ہاسٹلز ہیں تو اچھا خاصا کھانا بنتا ہے تو وہاں سے میں نے ان سے بات کی تھی. تو بیسکلی بھی ہے. تو اس کے بعد پھر it is easy to use. That means that it can work in constrained environment. جس طرح میں نے بتایا it is portable. آپ آرام سے کہیں پہ جا کے اسے فٹ ان کر سکتے ہیں and you can get your food sample into that box. اچھا no prior experience is required کہ اس کے لیے کوئی ٹیکنیشین کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کو سمجھے اور پھر جا کے اس پہ پرفارم کرے. No, nothing that, not that sort of. And then the social impact is that it is assistive technology and then reduced inequalities کہ یہ آپ اگر گورنمنٹ بھی اس کو اپنی طرف سے امپلانٹ کر دیتی ہے جگہ پہ تو دیٹ وڈ بی گڈ انف. میں نے وہ 2 سلائڈوں بعد نا سیل لگی آپ کی ڈیوائس کے اوپر $30 کی ہوگی 300 سے. سر ایگزیکٹلی سر وہ میں کریکٹ کر دی یہاں پہ نیٹ کی سروسز آ نہیں رہی تھیں تو خیر. اچھا تو it reduces inequality, yes, and then it is environment friendly in a way that no radiations and it is low powered and it is passive, which means that it is safe for food. And then the business model is here that it is device centric product as I told before. اور یہ ادھر سے نہیں لگنی غلطی ہوئی ہے میرے سے. تو it is $300 plus Azure cost would be $10 for a 9-month subscription. So these are the references. تھینک یو. آپ نے صرف ڈائمینشنل ریڈکشن کرنی ہے تو وائی ٹو یوز ایزیور فار دیٹ؟ وہ تو آپ نے 2 فیچر لینے وہ آپ کو پتا ہے ویسے بھی لے لیں. نہیں سر اس طرح ہو نہیں رہا تھا کہ یہ تھا کہ میں نے بیسٹ ان میں سے سلیکٹ کرنے تھے نا جس طرح میرے پاس ہیومیڈیٹی تھا. ٹھیک صحیح ڈن ہو. تھینک یو. Thank you. So viewers, this was our last participant from Nust University Islamabad. Thank you so much Nust University team. اور ابھی سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آج زبس یونیورسٹی اسلام آباد کی ٹی وی اسٹوڈیو سے آپ آخری ایونٹ کا سیشن دیکھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ میں اس کو وائنڈ اپ بھی کرتی چلوں اور آج کے فائنل ریمارکس ہم لے لیتے ہیں اپنے آنریبل ججز یعنی کہ آنریبل گیسٹ سے. تو 1 by 1 ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. شہزاد سید صاحب آپ سے ہم
پوچھتے ہیں کیا آپ فائنل فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں اس 2 دن کے ایونٹ کے بارے میں؟ زبردست ایونٹ رہا 2 دن. ہم مور دین 60-70 پروجیکٹس ایویلویٹ کیے ہیں. کافی انوویٹیو پروجیکٹس آئے فرام اسٹوڈنٹ سائڈ. از امیجن کب بیسکلی اسٹوڈنٹس کا کمپٹیشن ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اسٹوڈنٹس جو پرابلم سالونگ ایشوز ہیں اس پروجیکٹس لے کے آئے اور مزید آگے ہیں. تو اٹ واز ریئلی امیزنگ ایکسپیرینس فار می ٹو بی آن دا ججنگ پینل فار لاسٹ 3rd ٹائم. So it's really amazing. It was really amazing. Okay. Coming to the next guest اور یہ ہے محمد فاروق محمود صاحب. انہوں نے ہمارا ساتھ دیا 2 دن کے ایونٹ کے ساتھ. جی فاروق صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت اچھا تھا. بڑے اچھے پروجیکٹس بھی تھے اور اسٹوڈنٹس نے پریزنٹ بھی کیا. ایک چیز ہمیشہ میں اس طرح کے ایونٹس کے اینڈ پہ یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس میں اگر ویسے تو ابھی پارٹیسپینٹس ہیں نہیں بٹ اٹس ناٹ اباؤٹ کہ جی اس میں کون جیتا یا ہارا. ایکچولی یہ سارے ونرز ہیں کیونکہ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. ظاہر بہت ساری پروجیکٹس ہوتے ہیں لیکن انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا. ان لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا. اس کے بعد رینکنگ ہوتی ہے. کسی نے اچھا پرفارم کیا, کسی نے برا کیا, کوئی زیادہ عرصے سے کام کر رہا تھا, کسی نے مینٹر کو اٹیچ کیا, کسی نے نہیں کیا. تو یہ ساری چیزیں ویلیو کرتی ہیں. تو بڑی اچھی ایک ایفرٹ تھی جتنے بھی پارٹیسپینٹس تھے. اور اگر یہ لوگ کنٹینیو رکھیں گے اس اپنی ایفرٹ کو تو ڈیفینیٹلی امپروومنٹ بھی آ جائے گی اور پروڈکٹس بھی ڈیفینیٹلی اس میں سے نکلیں گے. جی ڈاکٹر سعد رحمان صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ فائنل ریمارکس. It was full of enthusiasm for the past 2 days. کافی اسٹوڈنٹس آئے, کافی یونیورسٹیز آئیں, کافی فار فلنگ ایریا سے یونیورسٹیز آئی, وچ از انکریجنگ اینڈ ہارٹنگ ٹو سی کہ جو ٹیکنالوجی کی اڈیپٹیبلٹی ہے اور اس میں جو انوویشن ہے دیٹ از گروئنگ ہمارے اسٹوڈنٹس کے بیچ میں. دا اسینس از کہ اٹس اے لرننگ پروسیس, اٹس اے لرننگ کرو. ہمارے اسٹوڈنٹس کو لرن کرنا ہے, ان کو نئی ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ کرنا ہے اور کتنی جلدی اڈاپٹ کرتے ہیں اور کتنے بہتر طریقے سے اس کو اپنے سوشل امپیکٹ کے لیے یوز کرتے ہیں. دیٹ از very much there, but at the end I would also like to thank HEC and Microsoft for providing this platform. اس طرح کے پلیٹفارمز نہیں ہوں گے اور اس طرح کے پلیٹفارمز میں بیسیکلی اسٹوڈنٹس جو ہیں دے کمپیٹ ود دیم سیلفس. جب وہ جو سینس آف کمپٹیشن ہے دیٹ ہیلپس ان لرننگ. سو اگین اے گریٹ انیشیٹو آئی مسٹ سے. اوکے جی, تو ہمارے لاسٹ چیف گیسٹ آنریبل گیسٹ از آلسو ہیئر. سید احمد صاحب, چیئرمین پاشا CEO آف DPL. جناب کیا کہنا چاہیں گے اس آخری موقع پر زیبس اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے؟ جی آئی تھنک اٹس اے گریٹ اپرچونٹی فار دا اسٹوڈنٹس. جو فائنل ایئر پروجیکٹس ہوتے ہیں یا ایون بفور دیٹ آئی تھنک اگر وہ اس کوالٹی پہ ہونے لگ جائیں اٹس آئی تھنک گڈ اسٹیج ویئر students get the kind of feedback and mentorship. They can benchmark themselves internationally. اپنے آپ کو کمپیئر کر سکتے ہیں دوسروں سے بھی کہ ہم باقیوں کے مقابلے میں کدھر ہیں. So I think I remember when I made my final year project, so that was pretty much ایک ایسا پروجیکٹ تھا جس پہ ہم نے اس وقت پاشا ایوارڈ جیتا. اس وقت امیجن کپ ہوتا تو ہمیں یہ اپرچونٹی ملتی کہ ہم اس کو انٹرنیشنل اسکیل پہ کمپٹیشن میں لے کے جاتے. سو آئی تھنک جو بھی اسٹوڈینٹس اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے ناٹ اونلی بی ایبل ٹو شو کیس دیئر کیپیبلٹیز بٹ آلسو چاہے انہوں نے انڈسٹری میں آگے جا کے جابس لینی ہے, چاہے انہوں نے اپنی اسٹارٹ اپ کرنی ہے, دس ول میک اٹ مچ ایزیئر فار دیم بیکاز اٹس ناٹ اونلی دا کوڈنگ اسکلس بٹ آلسو کہ وہ کیوں ایک پروجیکٹ بنا رہے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے, اس کا بزنس وائبلٹی کیا ہے. سو آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ نیٹ پریکٹس اور اس سے اگر کوئی کسی کا وائبل بزنس نکلتا ہے تو دیٹ وڈ بی آئسنگ آن دا کیک. سو اٹس این امیزنگ opportunity for students and I would encourage کہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈینٹس میں پارٹیسپیٹ کریں. تھینک یو سو مچ آنریبل گیسٹ ٹو بی اے پارٹ آف دس ایونٹ فار 2 days ایٹ زیبس یونیورسٹی اسلام آباد ٹی وی اسٹوڈیو. ویورس آپ سے بھی چاہیں گے اجازت اور آپ دیکھ رہے ہیں edu.hec.gov.pk اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا. نارتھ ریجنل فائنل کا 6 اور 7 فیبروری کو آپ دیکھ سکیں گے ہمارا ایونٹ اگین اسی نارتھ ریجنل فائنل کے اوپر اور یہ ہے گیریسن یونیورسٹی لاہور میں
आप देखना मत भूलिएगा इसको 6 and 7 फरवरी। और साथ साथ इजाजत भी चाहती हूँ अपनी पूरी इमेजिन टीम को दीजिए इजाजत। और हमारे साथ रही 2 दिन के इवेंट में ईडियो टीवी की टीम भी, और इसके साथ साथ हायर एजुकेशन कमीशन की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद थी ये सिलसिला आप तक पहुंचाने के लिए। ज़ेबिस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के टीवी स्टूडियो और उनकी टीम को भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारा साथ दिया इस इवेंट में, और ऑनरेबल जजेस का भी कि उन्होंने इवैल्यूएशन टीम में हमारा साथ दिया। और अभी हम चाहेंगे इजाजत आपसे। अल्लाह हाफिज। हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान में आला तालीम और तहकीक के शोबाजात की तरक्की और फरोग के लिए आला तालीमी इदारों और स्कॉलर्स को फंडिंग करता है। तालीम और तहकीक के फरोग के लिए जामियात और स्कॉलर्स को फंडिंग के साथ साथ तकनीकी मुआवनत फराहम करने के लिए कई रिसर्च प्रोजेक्ट्स और प्रोग्रामों का भी आगाज किया गया है। चेयरमैन ऑनलाइन के प्रोग्राम रिसर्च फंडिंग बाय HSC में चेयरमैन